بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پھر ہمارے ملک میں افراتفری پھیل گئی ہے، ہر طرف جلوس ہیں، مار داڑ ہے، پکڑ دکڑ ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں جگ ہنسائی بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل ہوا ہے جو اس دور کے مولویوں اور علماء اور مشائخ کو انہوں نے کہا تھا کہ سانپ کے بچوں سپولو، اونٹوں کو نگل جاتے اور مچھروں کو چھانتے ہو۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ یہ توشہ خانہ جو کیس ہے، عمران خان کو وہ گڑی کے کیس میں جو ہر طرف گھسیٹا جا رہا ہے، حالانکہ عدالتیں جانتی ہیں، پورا سسٹم جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے کہ اس سے پہلے اونٹ کھائے جا چکے ہیں، ہاتھی کھائے جا چکے ہیں۔ یہ اور بات کہ یہ سسٹم ہی کرپٹ سسٹم ہے، مشرکانہ نظام ہے، جمہوریت بذات خود ایک شیطانی نظام ہے۔ اس کے اندر تو یہ کچھ ہونا ہوئے، اس کا تو یہ حسن ہے، جب اسی کی آبیاری کرتے ہو، اسی کے لیے کوشش کرتے ہو، اسی کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہو، تو پھر رونا کس بات کا، شکوہ کس بات کا۔ بہرحال اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم بہت ہی سادہ ہے کہ کسی بھی لیول کے اوپر جو کسی کو تحفہ دیا جائے گا کسی دوسری قوم کی طرف سے، کسی ملک کی طرف سے، تاکہ اپنے ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تحفہ دیا جاتا ہے کسی گورنر کو، کسی قائد کو، کسی پرائم منسٹر کو، صدر کو، وہ خالص اسٹیٹ کا ایک چیز ہوتی ہے اور بیت المال میں اسے جمع ہونا چاہیے، کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کی تھی یا صدقات، وہ آ کے جمع کرائے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پر دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن یا اسی دن خطبہ دیا اور بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس انداز سے کہ تم اپنی ماں کے پاس کیوں نہ بیٹھے رہے، پھر لوگ تمہیں یہاں تحفے بھیجتے، تم وہاں ایک اسٹیٹ کی طرف سے گئے ہو اور وہاں جو تحفے ملے ہیں وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ملے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کتنا سادہ یہ نظام ہے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھی، لیکن وہ پہلے بھی کھاتے رہے ہیں کچھ پرسنٹیج جمع کرا کے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ چلو میں تھوڑی زیادہ پرسنٹیج اس کی جمع کراتا ہوں، اور پھر ان کے وہ گلے کی ہڈی بن گیا، کیونکہ خیانت تو خیانت ہے، چوری چوری ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ کخ کی بھی چوری اور لاکھ کی بھی چوری ایک ہی بات ہے۔ باقی اب جو ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے اور وہ وہاں جب پہنچے ہیں اور سی کلاس ان کو ملی ہے، تو وہاں کا جو سسٹم ہے، اچھی بات ہے، تھوڑا سا تجربہ آپ کو ہو، چونکہ آگے جا کے دوبارہ ممکن ہے آپ پرائم منسٹر بنے، تو ان جیلوں کا بھی آپ کو کچھ خیال رکھنا پڑے گا۔ وہاں جو سی کلاس کے اندر ہوتے ہیں یا ڈی کلاس کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بچے ہیں، تو وہاں بھی رکھنے کا ایک اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی کیس ہے ان کے اوپر، لیکن وہاں ایک رہنے کا انتظام تو ہونا چاہیے، انسانیت سے گری ہوئی کوئی چیز تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں دیکھا ہے، میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، میں اسی ایک کیس میں، حالانکہ خالص دینی کیس تھا، اللہ کی توحید کا معاملہ تھا، رد شرک کا معاملہ تھا، ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں نے، قریبی رشتہ داروں نے وہ کیس کروا دیا، اور اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب اور آر ایم صاحب اور اوپر جج صاحب، کسی نے اس چیز کی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کہ آخر مسئلہ کیا، وہ پوچھیں کسی سے کیا مسئلہ ہے۔ بس 28 بندے میرے پاس آئے تھے، جی جو میں نے آپ کے خلاف کیس کر دیا، 2 اور بھی ہمارے بھائی تھے وہاں جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر رہے 2 مہینے اور 21 دن، اور بابر اعوان صاحب کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے کیس وہ لڑا تھا کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اور بات کہ انہوں نے کیس کو کیس کے طور پر لیا، اس کو ایمان اور عقیدے کی بات نہیں سمجھا ہے۔ تو میں نے تو خیر کسی کو وہاں اپلیکیشن نہیں دی کہ مجھے بی کلاس دی جائے یا اے کلاس دی جائے، حالانکہ آرمی آفیسرز کے لیے وہاں کافی وہ سہولت ہوتی ہے، لیکن چونکہ میرے دوسرے بھائی تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے اوپر شاید شاک گزرے۔ بہرحال وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہاں طرح طرح کا ماحول ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے بھئی کوئی کس کیس میں آیا ہو، کوئی کس کیس میں آیا، تم تو خالص اللہ کے لیے آئے ہو، توحید کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی بات جب میں نے آج سے 37 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ بات پیش کی تھی، تو وہاں بھی یہی ماحول ہوا۔ وہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں کہ یہ نہیں چلتا جی، باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ فوج ہے جی بھائی، فوج گویا مستثنا ہے،
کسی قاعدے کلیے کی پابند نہیں ہے۔ بہرحال میں نے 37 سال سے کبھی فوج کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی، نہ ہی چلاؤں گا۔ ہاں دعوت دیتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، میرے بھائی ہیں 70th لانگ کورس میرے کورس میٹس ہیں، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میری یونٹ تھی، تو میں دعوت سب کو دیتا رہتا ہوں۔ دیکھو چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے نا وہ معیار بدلی ہو جائیں گے۔ وہ ترازو جو ایمان کا ترازو جب قائم کیا جائے گا، جو اللہ کا ایک ہی پیمانہ ہے، تو اس کے اوپر تم فیل ہو جاؤ گے۔ تمہارا یہ جو معیار ہے، جھوٹے معیار دنیا کے، چاہے تم صدر صاحب ہو، وزیر اعظم ہو، سابقہ ہو یا موجودہ ہو، اور آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، تمہارے عقائد جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ لہذا اس حوالے سے میں بے شمار ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں عمران خان صاحب کے لیے، بلکہ عمران خان صاحب کو تو میں نے ایک کتاب کے اندر پورا چیپٹر ان کے لیے لکھا، دی یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس۔ یہ پوری ایک کتاب میں نے لکھی، ان کے ہاتھ میں بھی پہنچی ہے، جا کے ہر ریلیونٹ سیکشن کو میں نے پوسٹ بھی کی ہے، آرمی چیف کو بھی بھیجی ہے، سب کو بھیجتا ہوں، کیونکہ میں خیر خواہ ہوں ان کا، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ چند دنوں کی زندگی کے بعد اگر آپ ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے تو آپ کا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یہی بات میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں، اب تو آپ کی 70 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، اور ان حالات سے آپ گزر رہے ہیں، کتنے مضبوط اعصاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، کتنی ایک ٹیم دی ہے، اور آپ ایمان عقیدے کی بات کو اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ باقی آپ جس طرح لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جی، اللہ کے علاوہ میں کسی سے ڈرتا نہیں جی، میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں جی۔ تو مزار کے سامنے تو آپ کو جھکتے میں نے خود دیکھا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جھکنا ہوتا ہے، یہ والا جو جھکنا یہ شرک ہے۔ باقی یہ کہنا کہ میں جو ہے آخری بال تک لڑوں گا، تو یہ جمہوریت کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، اور اس سسٹم کے لیے بڑا اچھا لفظ آپ نے بولا تھا، مجھے اچھا لگا، آپ نے کہا یا میں نہیں یا یہ سسٹم نہیں، تو آپ کی سسٹم کے خلاف جنگ ہے، اور یہ سسٹم 75 سال کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ جب ٹکرائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے تو آپ پھر نہیں کامیاب ہو سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر گیدڑ کا بھی شکار کرنا ہو تو شیر کی تیاری کر کے جاؤ، تو آپ شیر کا شکار کرنے نکلے ہیں، یعنی سسٹم کے توڑنے نکلے ہیں، تو آپ گیدڑ کے شکار کی بھی تیاری کر کے نہیں نکلے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ اللہ کو لو، صحیح معنوں میں اللہ کو لو، کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے، چاہے کچھ ہو جائے، اعلان کر دو کہ میرا ان مندروں سے، ان مزاروں سے، ان بتوں سے، ان سجدوں سے جو کیے ہیں اس سے پہلے کوئی تعلق نہیں ہے، جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ایک مشرکانہ نظام ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کے اندر آپ کو انصاف نہیں مل سکے گا، اور اسی وجہ سے آپ کو یعنی دھوکہ دیا گیا۔ آپ ہمیشہ وہ کرتے رہے، رول آف دی لا، رول آف دی لا، اسی وجہ سے آپ نے اسمبلیاں توڑی اور اپنی حکومتوں کو توڑا کہ رول کے مطابق ہوگا۔ رول کے مطابق نہیں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک دفعہ اقتدار آ جائے وہ آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہو رہا ہے۔ یہ جو پچھلے یہ جو 10 یہ شاید سال کی حکومت رہی ہے، عقل حیران ہے کہ کس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ کیوں کیے گئے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے بھائی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ایسے ہی اس کے اوپر لیڈر مسلط کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے دلوں کے اندر کچھ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی ہے، اور نہ ہی اپنے ملک کی خیر خواہی ہے۔ کرپشن ان کی دیکھو تو عقل حیران ہے کہ اتنا بھی بندہ کرپٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کرپٹ لوگوں کو پھر اوپر لانا، ان کی حمایت کرنا، یہ بھی قابل افسوس معاملہ ہوا ہے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، پھر باجوہ صاحب کے جو معاملات بعد میں آئے ہیں ان کے ایسے کہ ہم پتہ نہیں انڈیا سے نہیں لڑ سکتے ہیں، مشرف نے بھی کہا تھا میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، کیوں نہیں، وہ اور بات ہے، ایک چونٹی بھی لڑتی ہے، چڑیا بھی لڑتی ہے بعض سے جب اس کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ مرغی نے ایک اچھے خاصے ایگل کو مار دیا جب اس نے حملہ کیا، تو کیوں، جب آپ لڑتے ہیں تو پھر سامنے چاہے کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو فتح دے سکتا ہے اگر آپ اللہ کے بھروسے کے اوپر معاملہ کریں اور بالکل سر دڑ کی بازی لگا دیں۔ تو امریکہ کوئی چیز نہیں ہے، ہندو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، گائے کا پیشاب پینے والا، یہ بتوں کا پجاری، یہ کیسے آپ کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن آپ تھوڑے سے اپنے پاؤں کے اوپر تو کھڑے ہوں، تھوڑا سا اپنے حرکت تو دیں ان کو۔ یہ کس لیے بنائے تھے؟ یہ جو ایٹمی قوت آپ نے حاصل کی ہے، اس کا تھوڑا سا روب اور دبدبہ تو ہونا چاہیے۔ یہی تو وہ آئے تھے جو میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران
اور اس سے پہلے جو ریہرسل میں تو اتنی مرتبہ سنی ہے کہ مجھے لفظ بلفظ اس کی وہ ساری چیزیں یاد ہو گئی ہیں. انگلش میں بھی اس کا ترجمہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ، جو وہاں سلطان میجر صاحب پڑھا کرتے تھے کہ تیار رکھو اپنی قوت گھوڑوں اور یعنی ان چیزوں کے ساتھ، سامان جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں کے اوپر جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور اس کے علاوہ کچھ اور جن کو بھی تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تمہیں بالکل واپس کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کب کرو گے؟ ان کے اوپر عمل کرو، اپنی قوت کو، فوجی قوت کو ذرا مضبوط کرو اور اس کا اظہار کرو. تو یہ ہندو کی تو ذہنیت ہی یہی ہے کہ یہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے، بلکہ پوجتا ہے اس کو، طاقتور کو، اور کمزور کو دباتا ہے. اور ابھی ان کی جو پالیسی سامنے آ رہی ہے وہ تو مسلمانوں کو وہاں چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ کے بندو ان کے کون خیر خواہی کرے گا؟ کس طرح مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں کشمیر کے اندر، پھر فلسطین کے اندر، پھر جو 71 کے اندر، اس سے پہلے وہ جو بنگلہ دیش کے سارے حالات، BBC کی ڈاکومنٹری سنو، عقل حیران ہے کہ یہ مسلمان وہاں جا کے اپنے بہنوں اور اپنی ماؤں کی عزتوں کو لوٹتے رہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. اصل میں یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں. جب شرک عقیدے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان بے خوف ہو جاتا ہے، پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، آخرت کی پیشی کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں. کتنا ذلت کا ایک دبا ہمارے اوپر لگا ہوا ہے جب ہمارے جنرل نیازی صاحب اس اروڑا کو، اس کو اپنا پسٹل دے رہے تھے اور سرنڈر کر رہے تھے. اسے تو مر جانا ان کے لیے بہتر تھا. لیکن اصل میں جب ایمان نہ ہو تو پھر قومیں اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتی ہیں. بہرحال اس کا بدلہ ابھی لینا تھا. میں تو اسی جذبے سے فوج میں گیا تھا، لیکن جب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ایمان عقیدے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہ نعرہ حیدری، یا علی مدد، یا رسول مدد کے نعرے لگا کے آپ جنگ لڑیں گے تو بالفرض آپ جیت بھی جائیں، جنت نہیں جا سکتے ہیں. جنت جانے کے لیے ایمان خالص، وہ نعرہ جو صحابہ کرام نے لگایا تھا، سارے انبیاء نے لگایا ہے. ایک ہی نعرہ ہے مسلمان کا نعرہ، دوسرا نہیں ہے. وہ بھی جنگوں کے اندر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جو کسی نے کہا ہے کہ ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، یہ جو تکبیر ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سارے بتوں کے اوپر جا کے گرتی ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کو بتوں کو للکارو اور اپنے بتوں کو سنوارو. یہ جو گنبد پوجے جا رہے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، یہ خالص بت پرستی ہے، بلکہ گھوڑا پوجا جا رہا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 10 محرم کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ لگے ہوئے ہیں جناب سبیلیں پلانے، صدر صاحب لگے ہوئے ہیں آنسو بہا رہے ہیں کس انداز سے، اور اس کربلا کے اس واقعے کو کس انداز سے یہ بیان کرتے ہیں. اس میں کتنا جھوٹ انہوں نے ملایا ہے اور پوری قوم کو لگا دیا پیٹنے کے اوپر. پیٹو، خود اپنے آپ کو مارو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب ہے. تو اللہ کے بندو ایمان خالص کی طرف آؤ. نکلو ان فرقوں سے، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم اور جمہوریت، یہ سارے بت ہیں. میری ایک گزارش ہے اپنے آرمی چیف سے، عاصم منیر صاحب سے، آپ تو حافظ قرآن ہیں. قرآن کے پہلے صفحے کی یہ بات ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. تو بتاؤ، آپ کو تو اعلان کرنا چاہیے یا علی مدد کا نعرہ شرک ہے. لیکن میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ہے، مکہ لہرا کے آپ نعرہ حیدری لگوا رہے ہیں لوگوں سے. کیا مثال قائم کی ہے آپ نے؟ اللہ کے بندو، ایمان کی خاطر یہ ملک لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ خود لا الہ الا اللہ کے انکاری ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سارے مذاق اڑاتے ہیں، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، چاہے یہ جتنے صحافی ہیں، کسی کے منہ سے وہ ابھی ایک کل پرسوں جو وہ وکیل اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے. حبیب کے صدقے، یہ شرک ہے، واسطے وسیلے کا شرک ہے، صدقے کا شرک ہے. یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے. پوری قرآن کے اندر کہیں اس کتاب کے اندر یہ واسطے وسیلے کا شرک ہے، بلکہ رد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. اگر کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ اپنی غفور الرحیم ہونے کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے رحم فرما، تو کیا کوئی برا لگتا ہے؟ لیکن ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے. وکیل ہوں، صحافی ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یا میں نہیں یا یہ سسٹم نہیں، اس طرح میں کہتا ہوں یا میں نہیں یا یہ شرک اور کفر نہیں، یہ مزار اور مندر نہیں، یا میں نہیں یا یہ نہیں، دونوں میں سے ایک میں ہوں گا پھر یہ نہیں ہوں گے. بالکل میں ان کے خلاف بولوں گا.
اللہ مجھے طاقت دے گا، میں سب کو کراؤں گا انشاءاللہ۔ ہر طرف توحید ہوگی، ایمان خالص ہوگی، نبی علیہ السلام کی زندگی، وہ قائد اعظم مانے جائیں گے صحیح معنوں میں۔ نبی علیہ السلام قائد اعظم، صحیح معنوں میں قائد ہیں پوری انسانیت کے لیے، ان کا کہا ہوگا، ان کا چلن آخری نبی ہیں، ان کی بات کے مقابلے میں کسی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ ذہنی مروبیت ختم کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے کوئی شرم دامن گیر نہیں، بلکہ فخر کے ساتھ اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے کہ مالک نے اس راستے کے اوپر چلایا ہے، چنا ہے مالک نے، اور سب کا انشاءاللہ پورے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنایا جائے گا، پاک سرزمین۔ اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا مسئلہ پاک سرزمین کیا ہے، اور یہ قومی ترانہ جس انداز سے نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کو گویا قسم کا قومی ترانہ بنایا جائے گا۔ ہر جگہ جہاں پڑھا جائے گا اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، عہد و پیمان ہوں گے، اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی ایک اللہ سے دعا ہوگی، اور برے لوگوں کے راستے پر چلنے اللہ سے کہا جائے مالک ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ ہر جگہ یہ دعوت بھی جائے گی، کتنا اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں آمین جب کہا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے اس طرح سر جھکایا جائے گا، کیونکہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، کسی اور کے سامنے یہ نہیں جھکے گا، نہ کسی افسر کے سامنے جھکے گا، نہ سی او کے سامنے، نہ بریگیڈیئر کے سامنے، نہ وزیر اعظم کے سامنے، نہ صدر کے سامنے، نہ جھنڈے کے سامنے، نہ دلدل کے سامنے، نہ پیر کے سامنے، نہ مولوی کے سامنے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی یہ سر نہیں جھکے گا۔ ان کی عزت احترام ہے، لیکن یہ سر اس انداز سے جھکا دینا، یہ خالص اللہ کا حق ہے، یہ ایک ہستی کے لیے ہے۔ تعظیمی جو سجدہ ہے یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سامنے سارے انبیاء جھکا کرتے تھے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ بہت بڑا فراڈ انسانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ توحید کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، شرک پھیلا دیا ہے طرف، اور یہ اللہ کے عذاب ہیں جو آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہیں، پولیس کی سوٹیاں پڑتی ہیں آپ کے اوپر، کس قدر اذیت ہوتی ہے۔ پولیس بھی اسی ملک کی، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اب وہ جب جیلوں سے نکلیں گے وہ ان کو پھر جیلوں میں ٹھونسیں گے۔ اور یہ اللہ کی وہ بات پوری ہو رہی ہے، سورہ الانعام کے اندر ہے، یہ مالک فرماتا ہے اگر تم ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، سنو میں اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہوں کہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کروں، زمین سے تمہارے لیے عذاب نکالوں، یا تمہیں آپس میں گروہوں کے اندر بانٹنے کے بعد ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاؤں۔ یہ والا عذاب آج آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ آج ایک پارٹی ہے تو پھر دوسری پارٹی کو رگڑ رہی ہے، پھر دوسری پارٹی آئے گی، پھر پہلوانوں سے اپنے بدلے لیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی ہو رہا ہے، اور آگے بھی یہی کچھ ہوگا جب تک ایمان خالق سے نہیں پلٹو گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ یقین کیجیے مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، چاہے جو بھی ہو، آپ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، کیونکہ ایمان عقیدے کی بات جب آپ نہیں کرتے ہیں تو مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجے گی۔ عزت نہیں ہوگی، آپ کی عزت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ابھی دیکھیے ہمارے باجوہ صاحب وہاں گئے ہیں، کس طرح کسی نے اس کے اوپر گالیاں کسی ہیں، کیونکہ عزت ہے۔ ابھی وہ دلاور صاحب گئے ہیں، وہاں لوگوں نے اس کو گھیر لیا ہے، خواتین نے اس کے اوپر لان تان کی ہے، یہ کوئی عزت ہے؟ ہاں اللہ کی خاطر اگر ہوتی تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی خاطر تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن خالص دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔